سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور ان کے کرغز ہم منصب نے چلپون آتا میں ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو آسان قرضوں کی فراہمی میں سہولت دی جائے۔ ملک بھر میں آن لائن حج رجسٹریشن مہم کامیابی سے جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور نیٹو کے رہنما آج انقرہ میں اربوں ڈالر مالیت کے دفاعی ہتھیاروں کے معاہدوں کا اعلان کریں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور کرغزستان نے اسٹریٹجک شراکت داری میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار کرغزستان کے شہر چلپون آتا میں صدر آصف علی زرداری اور کرغز صدر سادر یاپروف کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خصوصی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سرمایہ کاری کو فروغ دینے والے اداروں اور بینکاری اور مالیاتی اداروں کے درمیان براہ راست روابط بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ منصوبوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ دونوں رہنماؤں نے توانائی کے شعبے میں خصوصاً کاسا 1000 منصوبے پر مؤثر عمل درآمد کے ذریعے تعاون کے وسیع امکانات کو بھی سراہا۔ انہوں نے وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان ٹرانسپورٹ رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کو اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے نقل و حمل، لاجسٹکس اور راہداری کے شعبوں میں طے پانے والے معاہدوں پر عملی عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مال برداری کے حجم میں اضافے اور ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے راستوں کو پائیدار اور زیادہ فعال بنانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو آسان قرضوں کی فراہمی میں سہولت دی جائے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسمیڈا سے متعلق امور پر ایک اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی استعداد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ہدایت کی کہ کسانوں کو زرعی اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ کے لیے خصوصی سہولت، آگاہی اور آسان قرضوں تک رسائی فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کمرشل بینکوں کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی مالی ضروریات کے مطابق خصوصی مالیاتی مصنوعات متعارف کرانے کی ترغیب دی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کاروباری منصوبوں کی فیزیبلٹی رپورٹ کی تیاری اور دیگر تمام مراحل میں بھی ان کاروباروں کو مکمل معاونت فراہم کی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو مالی سہولیات کی فراہمی بڑھانے کے لیے ایک خصوصی SME فنانس ٹاسک فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کراچی میں پاکستان بینکنگ سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں اضافے کے لیے پورے صنعتی شعبے کو مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے حکومت کی جانب سے بینکاری شعبے میں اصلاحات اور پائیدار معاشی ترقی کے وسیع تر منصوبے کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ اس ٹاسک فورس کی سربراہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے گا، جبکہ اس میں پاکستان بینکس ایسوسی ایشن، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور وزارت خزانہ کے سینئر نمائندے شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس SMEs کے لیے قرضوں کی فراہمی بہتر بنانے اور بینکاری شعبے میں مالی سہولیات تک رسائی بڑھانے کے لیے قابل عمل سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر خزانہ نے معاشی ترقی میں بینکاری شعبے کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں، برآمد کنندگان، زراعت، صنعت، تعمیرات، ہاؤسنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں کو زیادہ قرضے فراہم کرنا پائیدار معاشی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کاروباری برادری کو زیادہ یقین اور استحکام فراہم کرنے کے لیے درمیانی مدت کی ٹیکس حکمت عملی متعارف کرانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شذا فاطمہ خواجہ نے ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبے میں عالمی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
وفاقی وزیر نے جنیوا ڈیجیٹل ویک اور اقوام متحدہ کے مصنوعی ذہانت گورننس سے متعلق عالمی مکالمے کے موقع پر جنیوا میں مختلف ممالک کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور اقوام متحدہ کے رہنماؤں کے ساتھ وزارتی سطح کے متعدد اجلاسوں میں شرکت کی۔ ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی، جن میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل گورننس، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، AI خود مختاری، سائبر سیکیورٹی، جدت پر مبنی نظام اور سرحد پار ٹیکنالوجی شراکت داریاں شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر اطلاعات و سیاسی امور شاہد رند نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 SHO سمیت 9 پولیس اہلکار جامع شہادت نوش کر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کے بعد فرنٹیئر کور پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے علاقے میں آپریشن مکمل کیا اور ایک پولیس اہلکار کو بھی بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے زیارت میں فتنہ الخوارج کی جانب سے پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں حملے میں شہید کیے گئے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے حملے نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ یہ لوگ بلوچستان کی ترقی، امن اور عوام کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بلوچستان کا امن خراب نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ملک بھر میں آن لائن حج رجسٹریشن مہم کامیابی سے جاری ہے۔ 15 دنوں میں رجسٹرڈ عازمین حج کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ رجسٹریشن کا عمل حج پورٹل یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے۔ وزارت مذہبی امور نے اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام بھی نشر کرے گا۔ ازبکستان نے افغانستان سے منشیات سمگل کرنے کی ایک سرحد پار کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک ڈرون کو روکا، جس سے 2 کلوگرام سے زائد افیون برآمد ہوئی۔ ازبک میڈیا کے مطابق افغانستان کی جانب سے نامعلوم افراد نے ایک ڈرون کے ذریعے منشیات ازبکستان بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ ریاستی سیکیورٹی سروس اور سرحدی محافظوں نے مشترکہ کارروائی کے دوران فضا ہی میں اس مشکوک ڈرون کا بروقت سراغ لگایا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ آج مسلسل چوتھے روز بھی اس کارروائی کے باعث ضلع کے وسیع علاقے سخت فوجی محاصرے میں رہے۔ فوجیوں نے کم از کم 6 دیہات کے رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے سیب کے باغات اور زرعی کھیتوں میں جانے سے روک دیا۔ بھارتی فورسز نے ضلع رجوری کے مختلف علاقوں میں بھی اپنی طویل فوجی کارروائیوں کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا ہے۔ بھارت میں بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست مغربی بنگال میں ہندوتو نظریے کے حامی ایک ہجوم نے ایک چرچ پر حملہ کر کے اسے منہدم کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہندوتوا کے حامیوں نے ریاست کے ضلع سبھاش گرام میں زیر تعمیر چرچ پر حملہ کیا اور ہندوتوا کے نعرے لگاتے ہوئے اسے گرا دیا۔ حملہ آوروں نے چرچ کے احاطے میں نصب کئی صلیبیں بھی توڑ دیں۔ نیٹو کے رہنما آج انقرہ میں اربوں ڈالر مالیت کے دفاعی ہتھیاروں کے معاہدوں کا اعلان کریں گے۔ یورپی حکومتیں ان معاہدوں کا اعلان نیٹو کی دفاعی صنعت کے فورم میں کریں گی، جس کا آغاز آج عشائیہ سے ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:45 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر لوک گلوکارہ مائی بھاگی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی و جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 35، پشاور 36، گلگت 29، مظفر آباد 33، مری 25، جبکہ سری نگر 29، جموں 37 اور لہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صدر مملکت اور ان کے کرغز ہم منصب نے چلپون آتا میں ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔
وزیر اعظم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو آسان قرضوں کی فراہمی میں سہولت دی جائے۔ ملک بھر میں آن لائن حج رجسٹریشن مہم کامیابی سے جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور نیٹو کے رہنما آج انقرہ میں اربوں ڈالر مالیت کے دفاعی ہتھیاروں کے معاہدوں کا اعلان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔